بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم آکسیڈیشن اسٹیٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور رولز کے بارے میں پڑھیں گے جو آکسیڈیشن اسٹیٹ کو اسائن کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی، جو ہمیں ہیلپ فل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ آکسیڈیشن اسٹیٹ کے بارے میں جان لیں۔ اب یہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ اور آکسیڈیشن نمبر مینس کہ یہ دونوں ٹرمز آپ کے پاس انٹرچینجبلی یوز آپ کر سکتے ہو۔ آپ آکسیڈیشن اسٹیٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہو، آپ اس کو آکسیڈیشن نمبر بھی کہہ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ سکتے ہو؟ آکسیڈیشن اسٹیٹ اور آکسیڈیشن نمبر۔ ٹھیک ہے، اب ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اٹ از دی اپیرنٹ چارج۔ کیا ہے یہ؟ اپیرنٹ اس لیے کہا گیا ہے یہاں پہ کہ ہر ٹائم یہ مطلب اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم ان اے سی ایل میں اگر لے لیتے ہیں تو ان اے سی ایل میں ان اے پہ +1 چارج ہوتا ہے جبکہ سی ایل پہ -1 ہوتا ہے، کاز دے ہیو لاس ہیو گین الیکٹران۔ ٹھیک ہے، لیکن آکسیڈیشن اسٹیٹ میں یہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر آپ H2O میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ H2O2 میں دیکھ لیں، یا H2O میں اگر فرض کریں ہم دیکھ لیتے ہیں، تو دیکھیے آپ آکسیجن 6 گروپ میں ہے تو وہ -2 لے سکتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ پلس مطلب اس کے لاسٹ میں ایک الیکٹران ہے، دیٹ مینس کہ اس کے یہ 2 ہوں گے، ٹھیک ہے، +1 ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے لاسٹ شیل میں کیا ہے؟ ایک الیکٹران ہے، تو ہم +1 لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ ایک الیکٹران دے سکتا ہے، لیکن آکسیجن کے لاسٹ شیل میں 6 ہے تو یہ 2 الیکٹران لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپیرنٹ مینس کہ یہ ظاہری چارج ہوتا ہے، مطلب اس کا کوئی خاص وجود یا کوئی فزیکل میننگ اس کا نہیں ہے، جو کہ جیسے آئنز میں ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف آیونک کمپاؤنڈ تک محدود نہیں ہے یہ آکسیڈیشن اسٹیٹ، بلکہ یہ کوئلنٹ کمپاؤنڈ کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ کس کے لیے؟ کوئلنٹ کمپاؤنڈ کے لیے۔ اب وہ کیسے لکھتے گے آپ؟ تو وہ آپ کو اب رولز سے واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اٹ از دی اپیرنٹ چارج پازیٹیو اور نیگیٹو آن ایٹم آف این ایلیمنٹ این مالیکیول آر این آئن۔ دیکھیں نا، یہاں پہ اپیرنٹ چارج کی بات آپ کو یہاں سے سمجھ آ جائے گی کہ اپیرنٹ چارج اس کو اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف آئنز میں نہیں، یہ مالیکیول میں بھی ہے۔ چونکہ مالیکیول میں تو چارج نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ تو لاس اور گین آف الیکٹران نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم اس پہ چارج لگاتے ہیں اور اس کو ہم ان کا آکسیڈیشن اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے اس کا کہ ان کا آکسیڈیشن اسٹیٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے الیکٹران لاس یا گین کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے کہ پاسبلی وہ اتنے الیکٹران لاس کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ ہم ایک ادر ورڈز میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لاسٹ شیل میں کتنے الیکٹرانز ہیں، اور یہاں پہ وہ کون سا الیکٹرو پازیٹیو ہے، مطلب کہ کون سی کی الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہے یا کون سی کی کم ہے۔ ٹھیک ہے، نارمل آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا آیونک کمپاؤنڈ کے لیے شرط یہ تھا کہ ان کے درمیان الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس 1.7 سے زیادہ آ رہا ہو۔ کوئلنٹ کے لیے شرط یہ تھا کہ ان کے درمیان الیکٹرونیگیٹیوٹی ڈفرینس 1.7 سے کم آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ ڈفرینس آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، ڈفرینس آ رہا ہو۔ اگر ڈفرینس نہیں آ رہا، دیٹ مینس کہ اس پہ کوئی ہم چارج پہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں سے کون سا پلس آکسیڈیشن اسٹیٹ والا ہوگا، کون سا نیگیٹو والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ڈفرینٹ چارجز ہے اس پہ، مطلب کہ اس کی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، تب وہ کتنی ڈفرینٹ ہے، چاہے وہ 1 ڈگری بھی ڈفرینٹ ہو، 0.1 ڈگری بھی وہ ڈفرینس ہو، تو بھی آپ نے جو موسٹ الیکٹرونیگیٹو ہے اس پہ مائنس چارج لگانا ہے، اور جو لیسٹ الیکٹرونیگیٹو ہے اس پہ آپ نے پلس چارج لگانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ اٹ از دی اپیرنٹ چارج پازیٹیو اور نیگیٹو، پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا آن این ایٹم آف این ایلیمنٹ، کسی بھی ایلیمنٹ کے ایک ایٹم پہ جو کہ ایک مالیکیول میں یا ایک آئن میں موجود ہے۔ مالیکیول میں یا ایک آئن میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے، اسی سینٹینس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لائک ایونک چارجز آکسیڈیشن نمبرز ڈو ناٹ ہیو این ایگزیکٹ فزیکل میننگ۔ ایونک چارجز کی طرح آکسیڈیشن اسٹیٹ کی کوئی فزیکل میننگ نہیں ہوتی، کوئی فزیکل میننگ نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسے کہ وہاں پہ تھا آپ کے پاس کہ سوڈیم الیکٹران لاس کرتا تو اس پہ +1 چارج آتا، ٹھیک ہے، اس کا وجود تھا، مطلب کہ سوڈیم پہ +1 چارج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک الیکٹران لاس کیا ہوا ہے، اس میں اب 10 الیکٹران ہے، 11 نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کہ ان کا کوئی نہ کوئی فزیکل میننگ ہے انفیکٹ، لیکن یہاں پہ آکسیڈیشن نمبر کا کوئی فزیکل میننگ نہیں ہے، ایگزیکٹ فزیکل میننگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آئنس کے ساتھ ساتھ مالیکیول کے لیے بھی یوز ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اور مالیکول میں تو کوئی چارجز وغیرہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس پہ ہم کمپلیٹ چارج لکھ دیں. ہاں پارشل چارجز ہو سکتے ہیں جیسے پولر میں تھے آپ کے پاس, لیکن وہ کمپلیٹ چارجز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہی آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان فیکٹ ان سم کیسز دے آر کوائٹ آربیٹری, اور کچھ کیسز میں تو یہ کافی آربیٹری ہوتے ہیں. آربیٹری مینس کہ جو ہم انٹینشنلی ویسی فرضی طور پہ دے دیتے ہیں. آربیٹری یہاں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو فرضی, مطلب کہ یہ فرضی ہوتے ہیں. فرضی مین کہ ہم نے فرض کیے ہوتے ہیں, یہ ان مطلب ایگزیکٹلی ہوتے نہیں ہیں ان پہ. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہو یا HCl میں آپ دیکھ لیتے ہو تو یہاں پہ کسی نے بھی الیکٹران لاس یا گین نہیں کیے ہوئے, یہاں پہ کوئی چارج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم ان پہ آربیٹری اس طرح سے کہ اس پہ +1 ہے, اس پہ -1 ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ جو لیسٹ الیکٹرونیگیٹیو ہے اس کی ٹیوٹیلیٹی کم ہے بنسبت کس کے؟ کلورین کے. ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ یہ الیکٹران لینے کی کوشش کرے گا, یہ الیکٹران دینے کی کوشش کرے گا, یہ ہائیڈروجن. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے اس پہ آربیٹری فرضی طور پہ لکھ دیا ہے کہ اب یہ الیکٹران لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پہ ہم نے مائنس لکھ دیا, اور یہ دینے کی کوشش کرے گا تو اس پہ ہم +1 لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اصل میں اس پہ یہ +1 -1 ہوتے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی فزیکل میننگ نہیں ہے, اور یہ ہم نے فرضی دیے ہوتے ہیں. سم ٹائم کیا دیے ہوتے ہیں؟ فرضی. However, oxidation number are useful in naming compound. ہاں یہ ہے آپ کے پاس کہ آکسیڈیشن نمبر آپ کو کمپاؤنڈ کو نام دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بہت اہم کردار. جیسے کہ ہم فرض کریں اس کی مثال لے لیتے ہیں سلفر اور آکسیجن کے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم پلس لگاتے ہیں, اس پہ ہم مائنس لگاتے ہیں. اگر ہم اس طرح لکھیں SO2, کیا لکھیں؟ SO2, تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر ہم اس کو نام دینا چاہیں تو ہم اس طرح سے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ. کیا لکھ سکتے ہیں؟ سلفر ڈائی آکسائڈ. اس طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں Na2O, اب اس کو ہم آکسیڈیشن نمبر کے بیس پہ نام دے سکتے ہیں. اگر اس پہ +1 آ سکتا ہے, مطلب کہ یہ ایک الیکٹران لاس کر سکتا ہے, جو کہ آکسیجن 2 گین کر سکتا ہے, تو یہاں پہ 2 سوڈیم چاہیے ہوں گے. ایک سوڈیم ایک الیکٹران لاس کرے گا, دوسرا, اور پھر آکسیجن کا اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہو سکے گی. تو اس لیے اگر ہم اس کو نام دینا چاہیں تو اس طرح کہیں گے کہ ڈائی سوڈیم آکسائڈ. ٹھیک ہے, مطلب کہ 2 سوڈیم ہے اور آکسیجن. تو یہ نام دینے میں بہت اہم ہوتا ہے. اس طرح اگر ہم اس کو دینا چاہیں ہائیڈروجن H2O جو واٹر کا فارمولا ہے, ہم لکھیں گے ڈائی ہائیڈروجن آکسائڈ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہوتے ہیں یہ کسی کمپاؤنڈ کو نام دینے میں یا ان کا فارمولا لکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے, بہت اہم کردار. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی آپ کو جو آپ کا مطلب SVT ہے اس میں آپ کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے جس میں آپ نے فارمولاز بنانے ہیں بائی کراسنگ دیئر ویلنسیز, تو وہ اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ فرض کریں آپ کے پاس کیلشیم ہے, وہ گروپ نمبر 2 میں ہے. دیٹ مینس کہ اس کے لاسٹ میں 2 الیکٹرانس ہوں گے. دیٹ مینس کہ وہ 2 الیکٹران لاس کر سکتا ہے, تو اس پہ +2 چارج آ سکتا ہے. کیا آ سکتا ہے؟ +2. کلورین جو ہے وہ 7 گروپ میں ہے, تو اس کے لاسٹ میں 7 الیکٹران ہے, تو اپنا آؤٹپٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو 1 الیکٹران گین کرنے کی ضرورت ہے. تو دیٹ مینس کہ وہ 1 الیکٹران گین کرے گا تو اس پہ -1 آ سکتا ہے. اب اس کی ویلنسی جو ہے وہ +2 ہے, مطلب اس کے لاسٹ میں 2 الیکٹران ہے, جبکہ اس کے لاسٹ میں کو 1 الیکٹران اور چاہیے کمپلیشن کے لیے. تو اگر ہم ان کی ویلنسی کو ایسے کراس کریں ایسے, تو آپ کے پاس فارمولا آ جائے گا Ca. یہاں پہ 1 لگنا ہے نا, تو 1 ہم لکھ لیتے ہیں, اگر نہیں بھی لکھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو. یہ 2 ہے تو یہ اس کے پاس آ جائے گا, تو یہاں پہ لکھیں گے ہم Cl2. تو یہ فارمولا لکھنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے. آکسیڈیشن سٹیٹ آپ کو کیا لکھنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے؟ فارمولا لکھنے میں. اگر آپ اس کے آکسیڈیشن سٹیٹ کو کراس کر لیتے ہو تو آپ فارمولا ایزیلی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی کمپاؤنڈ میں ایلیمنٹ کا مطلب کہ کمپاؤنڈ میں جو کمپوننٹس ہیں ان کا آپ کو آکسیڈیشن سٹیٹ معلوم ہو تو آپ اس کمپاؤنڈ کا فارمولا ایزیلی لکھ سکتے ہو. ایزیلی کیا کر سکتے ہو؟ لکھ سکتے ہو. وہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے کچھ رولز ہے. کیا ہے؟ رولز. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیلنسنگ کیمیکل ایکویشن یا فرسٹ ایئر میں جا کے پڑھو گے, وہاں پہ بیلنسنگ ایکویشن کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ نے تو 8 میں ایک طریقہ پڑھا ہے ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ, یا جس کو ہم انسپیکشن میتھڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں آپ نے بس نمبر آف ایٹمز آف ایچ ایلیمنٹ کاؤنٹ کرنے ہیں, اور آپ نے ان کے ساتھ کوئی اپروپریٹ کوئفیشنٹ ملٹیپلائی کر کے ان کو دونوں سائڈ پہ اس ایلیمنٹ کے ایٹمز کو ایکول کرنا تھا. ٹھیک ہے,
پھر آگے فرسٹ ایئر میں جا کے آپ بیلنسنگ کرو گے دو طریقوں سے. ایک کو ہم ریڈاکس میتھڈ کہتے ہیں, ریڈکشن آکسیڈیشن ریئیکشن میتھڈ, اور دوسرے کو ہاف ریئیکشن میتھڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان دو طریقوں سے آپ نے ان کو بیلنس کرنا ہوگا. تو اس کے لیے بھی آکسیڈیشن اسٹیٹ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے لاسٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آکسیڈیشن اسٹیٹ آپ کے پاس چینج ان کلر میں بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر اگر آپ کے پاس سولوشن کا کلر چینج ہو رہا ہے تو آپ کے پاس دیٹ مینس کہ آکسیڈیشن اسٹیٹ چینج ہو رہا ہے. اگر آکسیڈیشن اسٹیٹ چینج ہوگا تو کلر آپ کے پاس چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فزیکل مطلب کہ ایک ایویڈنس ہے آپ کے پاس, آبزرویشن ہے آپ کے پاس, جس سے آپ بتا سکتے ہو. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو کرومیم کے سولوشنز دیے گئے ہیں, کرومیم کے سارے کرومیم کے سولوشن ہیں, لیکن اگر آپ کلر دیکھیں تو یہ بلو ہے, یہ گرین ہے, یہ یلو ہے. ٹھیک ہے, یا اورنج ہے لکھا ہوا ہے, بلو, گرین اور اورنج. تو یہ تین آپ کے پاس جو کلر ہے, مطلب جو کلر ہے یہ کیوں ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ +2 کرومیم کا اگر آکسیڈیشن اسٹیٹ +2 ہے, مطلب کہ Cr ایک ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے, تو اس کا آکسیڈیشن اسٹیٹ ویریبل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ویریبل. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ وہ ہوتے ہیں جن کی ویلنسی چینج ہو رہی ہوتی ہے, ان کے لاسٹ شیل میں الیکٹران کی تعداد فکس نہیں رہتی, وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر اس کے لاسٹ شیل میں الیکٹران زیادہ ہے, پر اس کا 2 ہے تو وہ +2 چارج اس پہ آ سکتا ہے, 2 لاس کریں گے. اگر 3 ہے تو 3 لاس کر سکتے ہیں, اگر زیادہ ہے تو زیادہ لاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ بھی ویریبل آتے ہیں. اگر ان کی بیلنسی ویریبل ہے تو ان کے آکسیڈیشن اسٹیٹ بھی ویریبل آتے ہیں. کیوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, تو میں نے آپ کو اس کی ریزن بتائی تھی, کیونکہ ان کے انر شیلز جو ہوتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں. انر شیلز کیا ہوتے ہیں, انکمپلیٹ. اس وجہ سے ان کے انر شیل اور ویلنس شیل کے درمیان الیکٹران جمپ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو ویلنسی ہے وہ ویریبل ہوتی ہے, اور ویلنسی ویریبل ہونے کی وجہ سے ان کا آکسیڈیشن اسٹیٹ بھی کیا ہوتا ہے, ویریبل رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ ایک فزیکل آبزرویشن بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس سولوشن کا کلر چینج ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس اس کا آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. دوبارہ سے بتا رہا ہوں, اٹ از دی اپیرنٹ چارج. اپیرنٹ میں آپ کا ظاہری چارج کو کہتے ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو کس میں موجود ہے, کسی ایٹم پہ, کسی ایلیمنٹ کے کسی ایٹم پہ, اور وہ کس میں, کسی مالیکول میں بھی ہو سکتا ہے, آئن میں بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ یہ مالیکول میں بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان لائک آیانک چارجز, جو آئن میں جو چارجز بنتے ہیں, جو لاس اور گین آف الیکٹران سے بنتے ہیں, ان کی طرح ان کا کوئی ایگزیکٹ فزیکل میننگ نہیں ہے, کیونکہ سم ٹائم ان کو ہم آربیٹری فرضی طور پہ لکھ رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ وہاں پہ لاس اور گین آف الیکٹران نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن پھر بھی ہم اس پہ +1 -1 لکھ لیتے ہیں, چونکہ اس کا مطلب +1 -1 کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے الیکٹران لاس اور گین کیے ہوئے, لیکن ہم نے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, بٹ حالانکہ وہاں پہ لاس اور گین نہیں ہو رہا ہوتا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آربیٹری یعنی فرضی طور پہ لکھا ہوتا ہے, اصل میں ہوتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کا کہتے ہیں کہ دے ڈو ناٹ ہیو ایگزیکٹ فزیکل میننگ, اصل میں اس کی کوئی فزیکل میننگ نہیں ہے. ہوئیور آکسیڈیشن اسٹیٹ, جو آکسیڈیشن نمبر جو ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ کو نیم کرنے میں, کمپاؤنڈ کا نام دینے میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو ڈائی سوڈیم آکسائڈ, یا اس کو اگر ہم دیکھیں تو ڈائی ہائیڈروجن آکسائڈ, تو یہ آپ, یا جس کو ہم دیکھیں تو کیلشیم ڈائی کلورائڈ ہے آپ کے پاس, تو یہ آپ کے پاس ان کو نام دینے میں کافی مطلب معاون ثابت ہو سکتا ہے, کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. دوسرا ان کے فارمولاز لکھنے میں, جیسے میں نے آپ کو یہ فارمولا کر کے بتایا کہ آپ کے پاس کیلشیم سیکنڈ گروپ میں ہے تو اس کے لاسٹ میں 2 الیکٹران ہوں گے, وہ 2 لاس کریں گا تو +2 چارج اس پہ آئے گا, جبکہ کلورین 7 گروپ میں ہے تو اس کے لاسٹ میں 7 الیکٹران ہوں گے. تو اگر وہ ایک گین کرتا ہے تو اس پہ -1 چارج آتا ہے, تو ہم لکھیں گے CaCl2. ٹھیک ہے, اس طرح سے اگر آپ تھرڈ دیکھیں تو بیلنسنگ کیمیکل ایکویشن, یہ میں نے آپ کہا کہ آپ فرسٹ ایئر میں جا کے پڑھو گے, کیمیکل ایکویشن کو بیلنس کرنے میں بھی یہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک خاص بیلنسنگ کا ایک طریقہ ہے جو کہ خاص آکسیڈیشن اسٹیٹ پہ ہی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ آپ کو کہہ رہے ہیں ایک فزیکل آبزرویشن آپ کو دیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ کے کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ اکثر کلرڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں, کلرڈ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں. کلرڈ کمپاؤنڈ ٹرانزیشن ایلیمنٹ بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں, تو اس وجہ سے کیونکہ ان کے انر شیلز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انکمپلیٹ. ٹھیک ہے, تو ان کے انر شیلز اور ویلنس شیل کے درمیان الیکٹران جمپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی انر شیل سے ویلنس شیل میں جمپ کر لیتے ہیں, کبھی ویلنس شیل سے انر شیل میں جمپ کر لیتے ہیں. اب اس جمپنگ کے لیے جیسے آپ نے بوہر ٹانک ماڈل میں پڑھا تھا, انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے. وہ انرجی وہ انوائرمنٹ سے لیتے ہیں. جب ان کو لائٹ ان پہ پڑتی ہے تو آپ نے پڑھا لائٹ از اے کمبینیشن آف 7 ڈفرینٹ کلرز, تو وہ
ان میں ان 7 کلرز میں سے ان کلرز کو، ان ویولنس کو ایبزرو کرتے ہیں جن کی انرجی جو ہے وہ ان جمپنگ کے لیے مطلب کہ موضوع ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، اور باقیوں کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو جن لائٹ کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، جن کمپوننٹ آف لائٹ کو، تو وہ ان کا کلرز آ جاتا ہے، ان کا کلر آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ کلرڈ کمپاؤنڈ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ کلرڈ کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے. تو ان کے کمپاؤنڈ کے کلر جو ہے وہ اکثر چینج ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ ایک ایلیمنٹ کے ساتھ ان کا کمپاؤنڈ ہے تو اس کا کلر چینج ہوگا، دوسری کے ساتھ ہے تو چینج ہوگا، تیسری کے ساتھ ہے تو چینج ہوگا. تو ان کا یہ جو کلر چینج ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے آکسیڈیشن اسٹیٹ ان کمپاؤنڈ میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پہ کرومیم کی مثال آپ کو دی ہے. کرومیم سولوشن اگر ہم بناتے ہیں تو اس کا کلر بلو بھی آ سکتا ہے، گرین بھی آ سکتا ہے، اورنج بھی آ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس بلو آ رہا ہے دیٹ مینس کہ اس پہ جو کرومیم ہے اس کا آکسیڈیشن اسٹیٹ +2 ہے. اگر گرین آ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ اس میں جو کرومیم آئنز اس سولوشن میں موجود ہے تو وہ +3 اسٹیٹ میں ہے. کون سے اسٹیٹ میں ہے؟ Cr+3. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اورنج ہے تو دیٹ مینس کہ وہ Cr+6 اسٹیٹ میں ہے. کون سے اسٹیٹ میں ہے؟ Cr+6. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ٹاپک تھوڑا سا ٹرکی ہے تو آپ اس کو اچھے سے پڑھ کے سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. رولز جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.